السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں درس، اور یہ جو ہم نے نوا چالو کیا کہ رسالہ چالو کیا نوا والا 107 سنت اور آداب۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کو بٹن دبا دو تاکہ ہمارے نئے نئے آپ تک پہنچ سکو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کے فضیلت۔ فرمایا آخر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یاد کرنا نبی کریم کی پیاری سنت ہے کہ 33 حروف کی نسبت سے عیادت کی 33 سنت۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا، عود المریض، یعنی مریض کی عیادت کرو۔ سیکنڈ، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتے کا سایہ کرتا ہے۔ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ تھرڈ، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہے کہ تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ فورتھ، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ 5، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اسے جہنم کے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ 6، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ 7، مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ 8، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ 9، عیادت کی تعریف۔ لغوی معنی، بیمار کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا یعنی طبیعت پوچھنا۔ 10، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا یعنی گوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ 11، اگر مریض سے آپ کے دل میں ناراضی یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجیے۔ 12، اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے، اگر محض اس لیے بیمار پرسی یعنی عیادت کی جب میں بیمار پڑوں تو وہ میری عیادت کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ 13، کسی کی عیادت کے لیے جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کرے، مثلاً تمہاری حالت خراب ہے، اور نہیں اس انداز پر سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ 14، عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے موقع کی مناسبت سے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت ظاہر کیجیے۔ 15، بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ 16، مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہو کیجیے۔ 17، مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ 18، مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ 19، مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 20، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اسے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے۔ ایک حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے، اس سے بیمار
بیمار کو تسلی ہوتی ہے مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رہے. یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے. 22 اگر پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی تو ہاتھ مت رکھیے. اور اگر مریض امرد بلکہ غیر امرد بھی ہو اور ہاتھ رکھنے سے معاذ اللہ گندی لذت آتی ہو تو ہاتھ رکھنا گناہ ہے. اور اگر دیکھنے سے ایسا ہو تو دیکھنا بھی حرام ہے. 23 مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو. بیماری کے فضائل اور اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ اور شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے. 24 عیادت کرتے ہوئے موقع کی وہ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے. 24 عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت میں غلط پڑھ لیا تھا 24 عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے. خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. 25 مریض کو FGN چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے. 26 مریض کو مدنی قافلے میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب دلائیے اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہاریں سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں. 27 مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و گل کیجیے. ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکن صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے. 28 بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علاج بتاتے ہیں اور بعض تو مریض سے اصرار کرتے ہیں کہ میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ کر لو، فلاں دوا لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. مریض کو چاہیے کہ ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے کہ نیم حکیم خطورۂ جان. کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لے. خبردار جو ماہر طبیب نہ ہو کے باوجود مریضوں کے علاج میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نہ اہل یعنی جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو اس یعنی علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے اور اس یعنی علاج میں ہاتھ ڈالنے کا ترک یعنی چھوڑ دینا فرض. 29 مریض کی عیادت کے موقع پر پھل یا بسکٹ وغیرہ تحفے میں لانا عمدہ کام ہے مگر اللہ نالے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے. کیا خالیات عیادت کے لیے آ گئے؟ خالیات بھی عیادت کر لینی چاہیے کہ نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے. 30 عیادت کے لیے جاتے ہوئے بعض لوگ گلدستے لے جاتے ہیں. یہ بھی جائز ہے مگر دیکھ گیا کہ جس کو دیا عموماً اس کو کام نہیں آتا لہٰذا وہ چیز گفٹ میں دی جائے جو کام آئے. مشورتاً عرض ہے کہ گلدستے کی جگہ یا اس کے ساتھ جہاں مناسب ہو وہاں مکتبۃ المدینہ کے کچھ رسائل لے کر مریض کو پیش کیجیے تاکہ وہ ملاقاتیہ اور اگر اسپتال میں نہ ہو تو پڑوسی مریضوں کو اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکے. بلکہ نصیب مریض خود بھی کچھ رسائل ہدیتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائے لیکن رسائل کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرے. 31 فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. 32 مرتد اور کافر کی عیادت جائز نہیں. 33 بد مذہب جس کی بد مذہبی کفر تک نہ پہنچی ہو اس کی عیادت کرنا منع ہے. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سفید کفن میں کفناؤ کے 16 رکن نسبت سے کفن کی 16 سنتیں اور آدھا 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جو میت کو کفن دے ہو تو اس کے لیے میت کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جو میت کو کفن دیتے کے تحت فرماتے ہیں یعنی جس نے اپنے مال سے میت کے کفن کا انتظام کیا. سیکنڈ جو میت کو کفن دے اللہ پاک اسے جنت کے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنائے گا. تھرڈ جو کسی میت کو نہلائے کفن دے خوشبو لگائے جنازہ اٹھائے
نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں میں ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس حصہ حدیث ناقص بات سے مراد یہ ہے کہ جو بات ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو، جیسے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا۔ 4 اپنے مردوں کو اچھا کفن دو کیونکہ وہ اپنے قبروں میں آپس سے ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں یعنی خوش ہوتے ہیں۔ 5 جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ 6 اپنے مردوں کو سفید کفن دو۔ کفن پہنانے کی نیت۔ 7 کفن پہنانے کی نیت اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے اور اپنی موت کے بعد خود کو پہنائے جانے والے کفن کو یاد کرتے ہوئے انداز فرض کرنے کے لیے میت کو سنت کے مطابق کفن پہناؤں گا۔ 8 میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک کے دینے سے سب بری ذمہ ہو گئے، یعنی سب کے سر سے فرض اتر گیا، ورنہ جن کو خبر پہنچی تھی اور کفن نہ دیا وہ سب گناہگار ہوں گے۔ مسنون کفن۔ 9 مرد کا کفن۔ پہلا لفافہ یعنی چادر، سیکنڈ ازار یعنی تہبند، تھرڈ قمیص یعنی کفنی عورت کے لیے۔ ان 3 کے ساتھ ساتھ مزید 2 یہ ہیں: 4 اوڑھنی، 5 سینہ بند، 10 جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دے اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ 11 صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کو میت کو امامہ کے ساتھ دفنانا منع ہے۔ 12 مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش یعنی مکس ہو، عورت کے لیے زعفران ملی ہوئی خوشبو جائز ہے۔ 13 جس نے احرام باندھا اور اسی حالت میں وفات پائی ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائے اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ کفن کی تفصیل۔ 14 پہلا لفافہ یعنی چادر، یہ میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے۔ سیکنڈ ازار یعنی تہبند، چھوٹی یعنی سر کے شروع سے قدم تک، یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے جائز تھا۔ تھرڈ قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اس میں چاک یعنی چیرا ہوا اور آستین نہ ہو۔ مرد و عورت کی کفنی میں فرق ہے، مرد کی کفنی کندھوں پر چیرے اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ 4 اوڑھنی کی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ 5 سینہ بند، پستان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے، اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ اگر تیار کفن لینا پڑا تو جائز کپڑا کاٹ کر رکھ لے۔ اگر یہ کفن میت کے مال سے لیا تھا تو زائد کپڑا ورثے میں تقسیم ہوگا۔ 15 کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے کہ جیسے کپڑا پہنتا ہے اور عورت جیسے آپ کپڑے پہن کر میت جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ کفن پہنانے کا طریقہ۔ 16 غسل دینے کے بعد آہستہ سے بدن کسی پاک کپڑے سے پوچھ لیجیے تاکہ کفن تر نہ ہو۔ کفن کو یا 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اس طرح بچھائیے کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیے۔ اب میت کو اس پر لٹائیے اور کفنی پہنائیے۔ اب سر، داڑھی نہ ہو تو تھوڑی اور بقیہ تمام جسم پر خوشبو لگائیے۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ و گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیے۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیے، پھر پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے، پھر سیدھی جانب سے، پھر لفافہ بھی
اسی طرح پہلے بائیں یعنی الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیے تاکہ سیدھا اوپر رہے. سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیجیے کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے. عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیجیے اور اوڑھنی یا آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیجیے کہ سینے پر رہے کہ اس کا طول یعنی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینے تک ہے اور عرض یعنی چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے. پھر بدستور اظہار والی لفافہ لپیٹیے. پھر سے سب کے اوپر سینہ بند پستان کی اوپر سے ران تک لا کر باندھیے. مزید تفصیلات کے لیے بارے شریعت کا مطالعہ فرمائیے آپ لوگ. تو یہ تھا اپنا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل اس پر بیل آئیکن دبا دینا. میں نے انشاء اللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ.